واقعات سلطان رکن الدین بیبرس قسط نمبر 8 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اپریل سن 1268 کو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ دشوار گزار اور طویل پہاڑی راستوں کو طے کرتا ہوا اچانک اس قلعے کے سامنے نمودار ہوا۔ ناظرین، سلطان نے جب قلعے پر حملے شروع کیے تو قلعے کے اندر جو صلیبی جنگجو تھے انہوں نے سلطان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ناظرین، سلطان کو بھی اس قلعے کے استحکامات کا بخوبی علم تھا، چنانچہ جلد ہی سلطان نے اپنے آخری کام کی ابتدا کی۔ جنگ کے تھوڑی دیر بعد سلطان نے جنگ موقوف کر دی۔ اچانک ایک طرف سے مسلمانوں کی منجنی کے نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے حکم پر قلعے کے قریب 26 بڑی بڑی منجنی کے نصب کر دی گئی تھی۔ ناظرین، یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قلعے کے اندر جو صلیبی جنگجو تھے وہ سکتے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے جب اتنی بڑی بڑی اور اس قدر تعداد میں منجنیکوں کو دیکھا تو بوکھلا کر رہ گئے تھے۔ سلطان نے پہلے فصیل کا جائزہ لیا، اس کے بعد اس نے خود مناسب مقامات پر منجنی کے نصب کرانے کا حکم دیا۔ ناظرین، سلطان کا حکم ملتے ہی آنن فانن منجنی کے اس جگہ نصب کر دی گئی جہاں سلطان نے کہا تھا۔ اس کے بعد ان منجنیکوں سے جب بڑے بڑے اور بھاری پتھروں کی بارش قلعے کی فصیل پر ہونے لگی تو اس سنگ باری سے صرف قلعے کی فصیل ہی نہیں چٹانیں تک لرزنے اور کانپنے لگی تھی۔ ناظرین، قلعے کو جلد فتح کرنے کے لیے سلطان بیبرس نے 2 اقدام کیے۔ پہلا یہ کہ بڑی بڑی منجنیکوں کے ذریعے اس نے لگاتار فصیل پر سنگ باری شروع کروا دی۔ دوسری یہ کہ اس نے قلعے کا اس سختی سے محاصرہ کیا تھا کہ قلعے کی طرف آنے والے سارے راستے اس نے بند کر دیے اور قلعے والوں کو باہر سے کوئی بھی چیز ملنے کی توقع نہ رہی۔ ناظرین، سلطان کے ان 2 اقدامات کے نتیجے میں آہستہ آہستہ قلعے کے جنگجوؤں کی قوت مدافعت ختم ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد وہ گھبرا اٹھے۔ ان میں سے کچھ تو پہلے ہی سلطان کے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث مارے جا چکے تھے۔ باقی نے جب دیکھا کہ اگر ان کے ساتھی اسی طرح مرتے رہے تو ایک دن قلعہ ان سے خالی ہو جائے گا، لہٰذا وہ پشتی حصے کی طرف بھاگے۔ پشتی حصے کی طرف ساحل تھا اور وہ وہاں سے اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے۔ ناظرین، اس طرح سلطان فاتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہوا اور اس کے سب سے بلند ترین برج پر سلطان نے اپنا علم نصیب کرنے کا حکم دیا تھا۔ سقیف ارنون نام کے اس قلعے کی فتح سے فلسطین کے اندر جس قدر صلیبی جنگجو تھے ان پر بڑی کاری ضرب لگی اور سلطان بیبرس کی طرف سے ان پر ایک طرح کی دہشت سوار ہو گئی تھی اور وہ سلطان کا نام سن کر خوف و ہراس سے لرزنے کانپنے لگ جاتے تھے۔ ناظرین، اس وقت کے وقائع نگار اور مورخین لکھتے ہیں کہ بیت المقدس فتح کرنے والے عظیم الشان شہنشاہ یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی تو ٹیکنیکل جنگ لڑا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیشہ ٹھنڈے مزاج میں رہا کرتا تھا، بڑی سے بڑی مشکل کے وقت بھی ہمیشہ اپنے دماغ کو سرد رکھتا اور اس مسئلے کا حل نکالتا، جبکہ سلطان رکن الدین بیبرس کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ یہ سلطان جنون اور دیوانگی کی ہر حد پار کر کے صلیبیوں پر بھوکے بھیڑیے کی طرح حملہ آور ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے عیسائی مورخین کا ماننا ہے کہ سلطان رکن الدین بیبرس کا خوف ایوبی کے مقابلے میں عیسائی دنیا پر بہت زیادہ چھا چکا تھا۔ فلسطین میں ان شاندار اور لگاتار فتوحات نے سلطان بیبرس کے لشکریوں کے حوصلے بلند کر کے رکھ دیے تھے اور وہ اس خطہ زمین کو ہمیشہ کے لیے صلیبی جنگجوؤں سے پاک کر دینے پر تل گئے تھے۔ ناظرین، سلطان بیبرس چونکہ اپنے لشکر میں انتہا درجے کا ہر دل عزیز تھا، لہٰذا اس کے لشکری اس کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور ارنون شہر کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے ایک بہت بڑے قلعے اور شہر طرابلس کا رخ کیا۔ ناظرین، سلطان کی ان لگاتار فتوحات کی وجہ سے صلیبیوں کے تمام ساحلی علاقے زور و شور سے جنگی تیاریوں میں مشغول ہو گئے تھے، کیونکہ کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ سلطان بیبرس اب کس کو اپنی یلغار کا نشانہ بنائے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس پہنچا اور شہر سے باہر اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا، جس پر اہل طرابلس سمجھ گئے کہ اب ان کی باری ہے۔ ناظرین، طرابلس صلیبی جنگجوؤں کا بڑا مرکز اور مضبوط
قلعہ تسلیم کیا جاتا تھا اور انہوں نے وہاں بے پناہ جنگی قوت جمع کر رکھی تھی اور وہ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں سے ایک طویل جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ناظرین، ان دنوں طرابلس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ پیداوار کے لحاظ سے یہ انتہائی اہم شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ حلب شہر سے لے کر طرابلس تک لگ بھگ 40 فرلانگ تک شہر باغوں اور درختوں سے مزین زمین تھی۔ یہاں گنا کثرت سے پیدا ہوتا تھا، اس کے علاوہ نارنگی، سنترا، کیلا، لیمو، کھجور خوب ہوتی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ طرابلس شہر ایسے مقام پر آباد تھا کہ اس کے 3 طرف سمندر اور صرف ایک طرف خشکی تھی، اور جب مد و جزر کا وقت آتا تو سمندر کا پانی شہر پناہ تک پہنچ جاتا تھا۔ ناظرین، خشکی کی طرف کے پہلو کو ایک زبردست خندق بنا کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ یہ خندق فصیل کے مشرق میں واقع تھی اور اس کے پار لوہے کا نہایت مضبوط پھاٹک بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ طرابلس شہر کی فصیل تراشیدہ پتھروں سے بڑی مضبوطی اور ارک ریزی سے بنائی گئی تھی اور ناقابل تسخیر خیال کی جاتی تھی۔ ناظرین، فصیل کے استحکام کے لیے اس کے اندر اور باہر بڑے بڑے دمدمے بھی بنا دیے گئے تھے۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس کے سامنے نمودار ہوا تب طرابلس والوں نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ناظرین، طرابلس والوں کے حوصلے اس لیے بھی بلند تھے کہ ان دنوں انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ نے بھی طرابلس میں قیام کیا ہوا تھا اور وہ شاید سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ہی اہل طرابلس سے صلاح و مشورہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ جس روز سلطان اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس پہنچا، اس کے بعد جب رات آئی تب سلطان کے مخبروں نے سلطان کو اطلاع کر دی کہ انطاکیہ کا بادشاہ بوہیمنڈ بھی طرابلس میں قیام کیے ہوئے ہے۔ یہ خبر سلطان کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی اور اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، سلطان نے ابھی تک طرابلس کا محاصرہ نہیں کیا تھا۔ طرابلس کے سامنے اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا تھا۔ اگلے روز جب اہل طرابلس جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ جس میدان میں ان کے سامنے سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا وہ تو بالکل خالی پڑا تھا۔ سلطان اور اس کے سب لشکری غائب تھے۔ اہل طرابلس یہ خیال کرنے لگے کہ مسلمانوں کے سلطان کو ان کی عسکری طاقت اور قوت کا اندازہ ہو گیا ہے، لہٰذا وہ ان سے ٹکرانا نہیں چاہتا، اس لیے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ لیکن سلطان نے صلیبی جنگجوؤں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سلطان رات کے وقت ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا اور اگلے روز ارض فلسطین کے شمالی حصوں میں ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سلطان رکن الدین بیبرس عجیب و غریب دماغ کا حامل بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ سلطان کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، حتیٰ کہ سلطان کے لشکر کے سپہ سالار بھی نہیں جانتے تھے سلطان اگلا حملہ کہاں اور کس وقت کرے گا۔ سلطان نے طرابلس کو چھوڑ کر نصرانیوں کے سب سے بڑے مشرقی شہر انطاکیہ کو اپنا ہدف بنانے کا عزم کر لیا تھا۔ ناظرین، انطاکیہ کا حکمران بوہیمنڈ مشہور مورخ ابو الفسا کے الفاظ کے مطابق نہایت ہی شریر نفس اور کمینہ خصلت انسان شمار کیا جاتا تھا اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ناظرین، انطاکیہ ساحل سمندر سے تقریباً 14 میل کے فاصلے پر ایک انتہائی اہم شہر تھا۔ اس شہر کو 300 قبل مسیح میں ایک بادشاہ سلیوکس اول نے آباد کیا تھا۔ سن 64 قبل مسیح میں رومن سالار پومپئی اس شہر پر حملہ آور ہوا اور اس پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد یہ شہر ایشیا میں رومنوں کا سب سے اہم شہر اور سلطنت روما کی ایشیائی سلطنت کا صدر مقام بھی بن گیا۔ ناظرین، اس کے بعد اس شہر پر ایرانیوں نے لگاتار حملے شروع کر دیے اور کچھ عرصے تک یہ ایرانی حملوں کا تختہ مشق بنا رہا۔ سب سے پہلے ایران کے شہنشاہ شاہ پور اول نے سن 258 میں اور اس کے بعد سن 260 میں اس شہر کو فتح کیا اور یہاں کے بہت سے لوگوں کو وہاں سے نکال کر دوسرے علاقوں میں آباد کیا۔ ناظرین، سن 266 سے سن 272 تک اس شہر پر قدھر شہر کی ملکہ جنوبیہ قابض رہی۔ ان حملوں کے باوجود شہر کی زیب و زینت قائم رہی۔ آخر سن 540 میں ایران کے شہنشاہ نوشروان نے اس شہر کا
کا محاصرہ کر کے اسے فتح کیا اور اسے بالکل اور مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور یہاں کے باشندوں کو نکال کر دوسرے علاقوں میں آباد کر دیا۔ اس کے بعد رومن شہنشاہ جیٹنین نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ اس کے بعد رومنوں پر حملہ آور ہو کر یہ شہر عربوں کے قبضے میں چلا گیا اور آج کل یہ شہر مشرقی ترکی کا ایک عام شہر شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انطاکیہ ہر زمانے کا مشہور و معروف شہر رہا ہے اور نصرانیوں کے نزدیک یہ مقدس مقام کا درجہ رکھتا تھا۔ ناظرین، مسلمانوں نے اسے سب سے پہلے فاروق اعظم کے عہد خلافت میں فتح کیا۔ چند ہی سال بعد اس کو یونانیوں نے لے لیا مگر بہت جلد مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ عرصہ دراز کے بعد پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے اس پر پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا اور 7 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ یہ فتح بھی ایک نو مسلم ارمنی فیروز کی غداری کی مرہون منت تھی جو ایک خفیہ راستے کے ذریعے صلیبیوں کو قلعے کے اندر لے گیا تھا۔ ناظرین، اس وقت تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور یہاں انہوں نے ایک ریاست قائم کر لی تھی۔ اس طرح سے انطاکیہ شہر صلیبیوں کا بہت بڑا مرکز اور انتہائی اہم اور مستحکم شہر شمار کیا جاتا تھا۔ ناظرین، سلطان بیبرس اس شہر پر ضرب لگا کر ہر صورت میں اسے فتح کرنے پر تلا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ شہر لگ بھگ 170 سال سے لگاتار صلیبیوں کے قبضے میں چلا آ رہا تھا۔ ناظرین، یہ شہر بڑا بارونق ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا مضبوط بھی تھا، اس لیے کہ اس شہر کے ارد گرد 2 چوڑی چوڑی فصیلیں تھیں۔ اس کے علاوہ یہ شہر دریائے اورنٹس کے کنارے پر واقع تھا اور ان سب چیزوں نے اس کے استحکامات کو بڑی تقویت بخشی۔ ناظرین، اس شہر میں نصرانیوں کے مقدس مقامات، عظیم الشان گرجے اور مضبوط قلعے تھے۔ کہتے ہیں جس وقت سلطان بیبرس اس شہر پر حملہ آور ہوا اس وقت شہر کے اندر 2 لاکھ تربیت یافتہ صلیبی جنگجوؤں کا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے جو مسلح تھے اور بہترین عسکری تربیت حاصل کیے ہوئے تھے۔ ناظرین، سلطان جس وقت اچانک اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ شہر کے قریب نمودار ہوا تو انطاکیہ کے لوگ دنگ رہ گئے، اس لیے کہ انہوں نے تو سنا تھا کہ مسلمانوں کے سلطان نے طرابلس کا رخ کیا ہے اور اس شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا ہے۔ ناظرین، طرابلس کے محاصرے کا سن کر اہل انطاکیہ بالکل مطمئن تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ خطرہ طرابلس پر نہیں، ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ جس وقت سلطان نے طرابلس کے قریب پڑاؤ کیا تھا اور اس کی خبریں انطاکیہ والوں کو پہنچی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان انطاکیہ کی زبردست قوت سے ٹکرانے کی کبھی جرت نہیں کریں گے، لیکن ایک دن جب انہوں نے قلعے اور فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا کہ انطاکیہ کے چاروں طرف بے شمار علم کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا تو وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دنگ رہ گئے۔ اور یہ علم سلطان بیبرس کے لشکر کے تھے اور پھر یہی لشکر آہستہ آہستہ انطاکیہ شہر کے قریب آتا چلا گیا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے انطاکیہ شہر کے قریب آ کر یک زبان ہو کر تکبیر بلند کی تو تکبیروں کی ان صداؤں نے انطاکیہ شہر کو اس کی بنیادوں تک لرزا کے رکھ دیا تھا۔ ناظرین، سلطان بیبرس کا انطاکیہ شہر پر حملہ اچانک بھی تھا اور زوردار اور جرت مندانہ بھی تھا۔ وہاں جو صلیبی قوت تھی اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سلطان اور اس کے لشکریوں کو روکیں اور انطاکیہ شہر میں داخل نہ ہونے دیں۔ ناظرین، انطاکیہ کے لوگ یہ بھی خیال کر رہے تھے کہ ایک تو انطاکیہ شہر کی فصیل بہت بلند ہے، ناقابل تسخیر ہے، اس کے علاوہ باہر والی فصیل کے اندر ایک اور فصیل بھی تھی جس نے شہر کے استحکام کو پائیدار بنا کر رکھ دیا تھا، لیکن دوسری طرف حملہ آور ہونے والا بھی سلطان بیبرس تھا جو ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر اور صناعی جانتا تھا۔ اپنا پہلا ہی حملہ سلطان نے ایسے زوردار انداز میں کیا کہ اس نے انطاکیہ کے مسلح لشکر کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اپنے پہلے ہی حملے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے ایک حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ناظرین، شہر کے اندر جو صلیبی لشکر تھا اس نے جب دیکھا کہ مسلمان تو شہر کو فتح کرنے کی ابتدا کر چکے ہیں، انہوں نے فصیل
کے ایک حصے پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو صرف کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس حصے سے نکال باہر کرنا چاہا جس پر وہ قابض ہو چکے تھے، لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ وہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹانا تو بہت دور کی بات، اپنی جگہ سے پسپا نہ کر سکے۔ ناظرین، اس موقع پر انطاکیہ کے لشکر کے ساتھ سلطان بیبرس کا گھمسان کا رن پڑا۔ ناظرین، اس جنگ کے نتیجے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ اب شہر کے گلی کوچوں کے اندر جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ناظرین، شہر کی گلیوں میں خون بہنے لگا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 9 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔